کہ امسال بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس سال خریدی جو ہے نہ کرے، کپڑوں کی خریدی سے امسال بچ کر اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ جو کورونا کا مہلک مرض ہے اس کے وجہ سے حالت یہ ہے کہ لوگ رمضان المبارک جیسی مقدس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کے گھر میں جو ہے نہیں جا سک رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے الگ الگ رہ کر تراویح کی نمازیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ جو ہے عید کی خریدی بھی نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان عذاب کے اندر توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری سے ساری انسانیت کی جو ہے تو حفاظت فرمائے، ساری دنیا کی، آج پوری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جو ہے حفاظت فرمائے۔ اور خریدی کپڑا جو معاملہ ہے کپڑا خریدنے کا، اگر زندگی رہے گی تو لاک ڈاؤن کا ختم ہونے کے بعد چاہے جتنے بھی کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، کپڑے اس وقت میں خریدنے سے منع کیا جا رہا ہے، عید کے موقع کے اوپر نئے کپڑے پہننا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ فرض کپڑے خریدنے کے لیے مارکیٹ کے اندر نکلیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے سوشل ڈسٹنس کا جو پرابلم رہے گا اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں جو ہے تو پھیلے گی، اس کے بعد ایک نیا رخ جو ہے لوگ جو اس کو دینا شروع کریں گے۔ گودی میڈیا کا حال تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو ہے ہم تمام کے تمام عوام الناس سے اور تمام کے تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے گھروں سے باہر کپڑوں کی خریدی کے لیے نہ نکلیں۔ کل جماعت تحریک کی جانب سے اپیل کر رہے ہیں کہ عوام الناس اللہ کے لیے اس مرتبہ خریدی نہ کریں۔ جب لاک دی گئی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو مسجد میں اعتکاف بھی کرنا ہے۔ ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام کی طرف سے جو ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، لہذا میری تمام انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مسجد میں ایک یا دو صاحبین کو اعتکاف کے لیے بٹھائیں اور حکومت کی گائیڈ لائن کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں، اور ایسے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اگر کسی آدمی کی نیت تھی کہ میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، تو اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اگر جو ہے آپ عبادت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں، ان طاق راتوں میں بھی ہم کو وہی کرنا ہے کہ اپنے اپنے مکانوں میں جو ہے عبادت کریں، کیونکہ ہمارے پاس طاق راتوں کا بڑا اہتمام ہے، شب قدر بھی آئے گی، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جس طرح شب معراج میں، شب برات میں ہم نے جو ہے اپنے اپنے مکانوں میں عبادت کی، شب قدر میں بھی آپ اپنے اپنے مکانوں میں رہیں اور خصوصی طور پر اپنے گھروں میں جو ہے آپ عبادت کریں، دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر جو ہے اگلے سال جب بھی ہم کو موقع ملے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے اور پھر جو ہے دوبارہ ہم عبادت کریں گے۔ ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، مگر اخبارات کے ذریعے سے بھی، مگر ہم لوگ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے چونکہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو ہماری مساجد کے ذمہ داران، مساجد کے ائمہ کرام سے یہ خصوصی اپیل ہے پورے جماعت کی طرف سے کہ مساجد سے روزانہ کم سے کم 2-3 مرتبہ اس سلسلے میں اعلان کروایا جائے کہ اس بار عید کی خریداری کے لیے نہیں جانا ہے اور عید سادگی سے منانا ہے۔ کوئی بھی مرد یا خاتون اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے یا دوسری اور چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں بالکل بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق۔ کتنے تعجب کی اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادت کر رہے ہیں، نمازیں گھروں میں ہو رہی ہیں، تراویح جو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے وہ تراویح بھی ہم گھروں میں رہ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن معمولی چیزوں کے واسطے ہم لوگ باہر بھیڑ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پر بار بار دہرائی جا رہی ہے، یہ اس پریس کانفرنس کی بھی جان ہے وہ بات، اس لیے اس کو میں بھی دہراتا ہوں کہ اس مرتبہ کی عید ہمیں بالکل سادگی کے ساتھ منانی ہے۔ ایک چیز اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے
کہ بار بار علماء جو کہہ رہے ہیں کہ عید سادگی سے منانی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے وہ تو کپڑے نہ خریدیں، لیکن ان کے ذہن میں شفقت اولاد کے لیے جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جائے، اور وہ یہ سوچے کہ بھئی چلو ہم بچوں کے لیے کر لیں گے، ہم اپنے لیے نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ موقع ہے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کا بھی، آپ ان کے ذہن میں بات ڈالیں کہ اس وقت پورا ملک ایک ٹریجڈی سے گزر رہا ہے، اور بیٹے ہم اس وقت خریدی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ اس وقت کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں، اس طرف توجہ دیں۔ عید کے اس موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو پڑوس میں جان پہچان والے یا جو بھی غریب ہیں ان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ اختیار کریں، ان کا عید کے موقع پر خیال رکھیں، اور ان کے یعنی تعاون کے بارے میں جو اہل خیر حضرات ہیں خاص طور سے ایسے عید کے موقع پر بھی ان کو اپنے خوشیوں میں شریک رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی والا معاملہ کریں، اور جہاں تک جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان کا تعاون اور مدد کریں۔